بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سپریم کورٹ کی جو براہ راست نشریات آتی ہیں سپریم کورٹ کی سماعتوں کے حوالے سے، اگر آپ وہ براہ راست دیکھیں یا سنیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کتنا بڑا گند ہے جو ماضی کے متنازع فیصلے ہیں، اور اس گند کو صاف کرنے میں پتہ نہیں کتنے برس لگیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے طور پر کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس گند کو کسی نہ کسی طرح سے سمیٹیں، سپریم کورٹ کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جائے، عدلیہ پر جو لوگوں کا اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے، ججز پر جو الزامات ہیں ان کو دھویا جائے۔ پتہ نہیں وہی بات کہ اس میں کتنا وقت لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ریمارکس جو ہیں وہ عدالت میں سوالات کرتے ہیں اپنی آگہی کے لیے، وکلاء کے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ ریمارکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کبھی فیصلے میں جو جج صاحبان ہیں نہیں لکھتے، لیکن وہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک قانون کا ادنا سا طالب علم یا قانون کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص، وہ ان ریمارک سے جج صاحبان کا عمومی جو مائنڈ ہے یا ان کی جو سوچ ہے اس سے وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ آج جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن یعنی تاحیات بلکہ تاوفات جو نااہلی ہے اس کا کیس سنتے ہوئے ہمارے جو جج صاحبان ہیں بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہاں ہمیں پتہ چلا کہ جناب کہ ایک شخص قتل کر دیتا ہے، غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ اس کی نااہلی اگر ہو بھی تو بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوتی ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے۔ سزا کاٹنے کے بعد اس کی 5 سال نااہلی ہوتی ہے، کسی کیس میں 2 سال نااہلی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی مس ڈکلیریشن دے دے، یعنی کوئی فیکٹس کو چھپائے کاغذات نامزدگی میں یا اپنے گوشواروں میں، یعنی جھوٹ بولنے پر اگر وہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ پھر انہوں نے صادق اور امین کے حوالے سے کہا کہ اب کوئی دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے، کہ کوئی یہ بھی بتائے کہ کوئی شخص کتنا نیک اور پارسا ہے، اور توبہ کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں کہ ہم ہر شخص، انہوں نے کہا کہ علماء جو اولیاء کرام تک اپنے مرتے وقت تک اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے کہ ان سے جو زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ تو انہوں نے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ غلطیوں سے، گناہوں سے پاک نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جناب وہ سگیشیس نہیں ہے، صادق و امین، یعنی ان ادر ورڈز یہ جو کیس ہے اب سمٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ وہ اسی ہفتے میں اس کیس کو یعنی تاحیات نااہلی کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ 3 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی گئی، ممکن ہے 4 جنوری کو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ 7 رکنی جو بینچ جو کیس سن رہا ہے اس کی اکثریت اگر متفقہ طور پر نہیں بھی تو اکثریت جو ہے وہ نااہلی کا جو تاحیات نااہلی کو ختم کر دے گی۔ اور اس میں فیصل واوڈا والے کیس کا بھی ذکر آیا کہ ان کی تاحیات نااہلی کو سپریم کورٹ نے خود کہا کہ یہ تو بہت بڑی سزا ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا اور 5 سال کی نااہلی۔ لیکن یہ جو براہ راست جو سماعتیں ہوتی ہیں اس میں ہم جیسے لوگوں کو یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے جو وکلاء ہیں جو سپریم کورٹ میں بڑی بڑی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ کتنا تیار ہو کے آتے ہیں، کتنی تیاری کر کے آتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ باقاعدہ کریکتے ہیں وکلاء کو، ان معاملے کی تہ تک، جڑ تک پہنچنا جانتے ہیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سینئر وکیل ہیں شعیب شاہین، وہ چودھری اعتزاز احسن کی ایک پیٹیشن پر ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، جو مسنگ پرسنز والا جو کیس ہے۔ اس دوران بڑے دلچسپ مکالمے ہوئے
اور بڑی ٹو دی پوائنٹ باتیں کی، اور شعیب شاہین بے شمار مواقعوں پر وہ لاجواب سے ہو گئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی گراؤنڈ نہیں تھا. مثال کے طور پر وہ اس کیس میں تمام اپنی پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کا بشمول شیخ رشید، وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کا ذکر کیا کہ جی ان کو اٹھایا گیا اور اس طرح کیا گیا. اور بعد میں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر انہوں نے صحافی، اچھا ایک اور جگہ انہیں میں اس پر آتا ہوں، ایک صحافیوں کا بھی ذکر ہوا، عمران ریاض کی لاپتگی کا یا گمشدگی کا. یہ بڑا دلچسپ معاملہ، یہ بڑے دلچسپ ٹو دی پوائنٹ انہوں نے باتیں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. اس موقع پر انہوں نے ایک بل کی بات کی کہ جی شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری کا بل تھا. انہوں نے کہا اس وقت حکومت کس کی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی. ڈاکٹر شیریں مزاری کس حکومت کی وزیر تھیں کہ جی پی ٹی آئی کی. وہ بل کہاں سے منظور ہوا جی قومی اسمبلی سے، کہاں گیا سینٹ میں جی وہاں لاپتہ ہو گیا، گم ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کس نے گم کیا کہ جی سینٹ کے چیئرمین کون ہیں کہ جی صادق سنجرانی. ان کو ووٹ کس نے دیا جی کہ پی ٹی آئی نے دیا. پھر آپ کے چیئرمین ہیں، آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، ان کو ہٹایا کیوں نہیں، ان کے باز پرس کیوں نہیں کی. اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بعد ازاں ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس بل کی کاپی ہے تو ان کے پاس نہیں تھی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے بل کی کاپی منگوائی گئی، پرنٹ آؤٹ پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بل شیریں مزاری کا تھا ہی نہیں، شیخ رشید نے وہ بل، اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ، ہم یہ لاپتہ افراد کے معاملے میں ہم اس کو مطلب سیاسی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرنے دیں گے، یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. پھر انہوں نے عمران ریاض کا ذکر کیا کہ جناب دیکھیں عمران ریاض کو غائب کیا گیا. اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں. اگر شیخ رشید سپریم کورٹ نہیں آ سکتے تو پھر ملک کا کوئی شخص بھی نہیں آ سکتا. تو وہ خود کیوں نہیں آتے؟ آپ خود ان کے بہاف پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی سپریم کورٹ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہی بات انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے کہی کہ انہوں نے کہا جی عمران ریاض واپس آ گئے ہیں تو اب کہ جی وہ ان کو غائب کیا گیا ہے، وہ بول نہیں سکتے تھے اتنے دن تک، وہ بات نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ اب آ جائیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں نے عمومی طور پر جرنلسٹ کا ذکر کیا. تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کورٹ روم میں بھی کچھ ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آج بھی اپنے وہ سٹینڈ لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان پر تشدد کیا گیا. مثال کے طور پر انہوں نے متی اللہ جان کا نام لیا، انہوں نے اسد طور کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ میں بیٹھے ہیں تو یہ تو آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہیں. پھر انہوں نے استفسار کیا چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے کہ جب متی اللہ جان اغوا ہوا تو کس کی حکومت تھی؟ انہوں نے کہا جی پراببلی شاید پی ٹی آئی کی. انہوں نے کہا کہ جب اسد طور پر تشدد ہوا تو کس کی حکومت تھی؟ تو ظاہر پی ٹی آئی کی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لکھا اس میں؟ اگر آپ پبلک انٹرسٹ میں آئے ہیں، ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے نہیں یہ کیس پلیڈ کر رہے، تو پھر آپ سب کا ذکر کریں یا ایک کا بھی نہ کرتے. تو اس طرح انہوں نے ایک ریئلائز، میرا اصل جو پوائنٹ جس کو میں بلڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں پہلے متعدد ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان کے وکلاء اکثریت یا تو دانستہ طور پر ان کو عدالتوں میں نقصان پہنچا رہے ہیں، یا وہ اب پتہ نہیں نالائق کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یا وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس آرگو کر سکے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے وہ جج صاحبان بندیال کورٹ، وہ تو ان کے منہ میں، وکلاء کے منہ میں اپنی باتیں الفاظ ڈال دیتے تھے اپنی مرضی سے. اب قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اور عادت ہے جو اچھی ہے، وہ کورٹ کے اندر کورٹ آرڈر لکھواتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا عدالت میں کچھ اور چل رہا ہے اور جو کورٹ آرڈر آتا تھا اس میں کچھ اور ہے. یہاں تک کہ جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے خود اختلاف کیا کہ یہ بات تو کورٹ آرڈر میں آپ نے لکھی ہی نہیں جو کہ لکھی جانی چاہیے تھی. یہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس طرح کرتے رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اتنا گند ہے کہ اس کو صاف کرنے میں شاید صدیاں نہیں تو سال ہا سال ضرور لگیں گے. وہ بھی اگر کوئی اس طرح کا اپ رائٹ چیف جسٹس ہوا، اس طرح کے جج صاحبان ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، آپ مشیر رہے ہیں، اور آپ نے پہلے کبھی ان چیزوں کا وہ نہیں کیا، اظہار نہیں کیا. پھر انہوں نے اپنی مثال دی.
انہوں نے کہا کہ یہی صحافی، انہوں نے ایک درخواست دائر کی جس پر میں وہ خود عدالت نے، انہوں نے کہا کہ عدالت نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تو کس نے اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی، شعیب شاہین نے کہا کہ نہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے آپ کو روکا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے، میں نے تو اپنے طور پر ایک چیز کو سدھارنے کی کوشش کی کہ جرنلسٹ کو غائب نہ کیا جائے، جرنلسٹ پر تشدد نہ کیا جائے، کسی پر بھی تشدد نہ کیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانی میرے لیے برابر ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن میرے لیے برابر ہیں، عدالت کے لیے برابر ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ عدالتی فورم کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، اس کا آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میری ہمبل سبمیشنز ہیں۔ I don't know, آپ لوگ if you agree with me, you have all the right to disagree with me, but having said that, this is very unfortunate to learn what has been happening in our Supreme Court. وہاں پہ جج صاحبان کس طرح کے فیصلے کرتے رہے۔ میں کسی جج کو پسند نہیں تو میرے لیے اسی دفعہ، آئین کی اسی دفعہ کے تحت اور فیصلہ، اور دوسرا کوئی منظور نظر ہے، جس طرح نواز شریف جہانگیر ترین کے لیے اور فیصلہ اسی طرح کے کیس میں، مقدمے میں، اور فیصل وارڈا جنہوں نے بیان حلفی دیا جھوٹا، ان کے لیے اور فیصلہ، جہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ تو لائف ٹائم تو ڈسکوالیفیکیشن، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو اس وقت ان کو ناانصافی لگی۔ 4 سال پہلے، 5 سال پہلے اسی طرح کے ایک کیس میں ایک سابق وزیر اعظم، ایک اور سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، چونکہ بیلنس کرنا تھا، ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ میاں نواز شریف آئندہ الیکشن لڑیں گے، اللہ نے ان کو صحت دی، کامیاب ہوں گے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اس کے بعد چاہے وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ کچھ اندر کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب کی صحت اب اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کا جو سٹریس ہوتا ہے، جو دباؤ ہوتا ہے، اس کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔